اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زلفی بخاری نے ریحام خان کے خلاف ہتک زد مقدمے کا پہلا راؤنڈ جیت لیا۔ لندن ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت۔ زلفی بخاری کی گزارشات تسلیم۔ 8 براڈ کاسٹ میں ہتک زد کا مواد موجود ہے۔ جج کی آبزرویشن ہے، یہ کہنا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے سابق معاون خصوصی اور منسٹر برائے اوورسیز پاکستان زلفی بخاری نے براڈ کاسٹر اور عمران خان کی سابقہ اہلیہ ریحام خان کے خلاف ہتک عزت کے مقدمے کا پہلا راؤنڈ لندن ہائی کورٹ میں جیت لیا۔ کیس کی ابتدائی سماعت مسز جسٹس کیرن اسٹین نے کی اور زلفی بخاری کی طرف سے ریحام خان کے یوٹیوب براڈ کاسٹ اور ٹویٹس کے ذریعے لگائے گئے الزامات پر کی گئی شکایات کا جائزہ لیا۔ یہ الزامات روز ویلٹ ہوٹل کی فروخت کے حوالے سے لگائے گئے تھے۔ مسز جسٹس کیرن اسٹین نے پبلیکیشن کے حوالے سے ریحام خان کی تشخیص کو نہیں مانا، البتہ زلفی بخاری کی گزارشات کو تسلیم کیا۔ ہتک عزت کے اس مقدمے کا آغاز 6 دسمبر 2019 کو اس وقت ہوا جب ریحام خان نے یوٹیوب براڈ کاسٹ میں الزام لگایا کہ پی آئی اے کی امریکہ میں ملکیت ہوٹل روز ویلٹ کی فروخت میں زلفی بخاری کا مفاد ہے اور قومی اثاثوں کو زلفی بخاری جیسے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے فروخت کیا جا رہا ہے، جو کہ ڈکیتی ہے۔ زلفی بخاری کے وکیل بیرسٹر کلیئر اورمین نے کہا کہ ریحام خان نے زلفی بخاری پر بدعنوان اور بے ایمان ہونے کے الزامات عائد کیے، اس لیے ان پر انتہائی توہین آمیز والی چیز لیول 1 عائد کی جائے، جبکہ ریحام خان نے یہ موقف اپنایا کہ زلفی بخاری کی حیثیت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اور انہوں نے ایسا عوامی مفاد میں کیا، اس لیے چیز لیول 3 عائد کی جائے۔ مسز جسٹس کیرن اسٹین کو یوٹیوب کی براڈ کاسٹ میں بدعنوانی اور بے ایمانی اور 4 ٹویٹس اور ری ٹویٹس میں ہتک امیز الزامات ملے۔ یہ کیس گزشتہ برس جولائی میں لندن ہائی کورٹ میں دائر کیا گیا۔ ریحام خان کا 6 دسمبر 2019 کے وی لاگ کے حوالے سے کہنا ہے کہ اس کا مقصد حکومت پاکستان کے حوالے سے عوام کو الرٹ کرنا تھا اور ان کی براڈ کاسٹ ان معلومات کی بنیاد پر تھی جس پر ایویشن منسٹر نے ٹاسک فورس کے قیام پر اعتراض کیا تھا، اور یہ کہ سوال اٹھانا ان کا حق ہے۔ انہوں نے جج کو بتایا کہ نہ تو انہوں نے نازیبا زبان استعمال کی اور نہ ہی زلفی بخاری پر ذاتی حملہ کیا۔ جج نے کہا کہ 8 براڈ کاسٹ میں ہتک عزت کا مواد موجود ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک پرائیویٹ چینل کے خلاف میر شکیل الرحمان کے ہتک عزت کا کیس جیتنے کا حوالہ بھی دیا اور کہا کہ وہ کیس اردو زبان کے براڈ کاسٹرز کے حوالے سے کیسز کے لیے رہنمائی کرتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔